یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، اس وقت ہم مجلس ایصال ثواب میں شریک ہیں اور اس طرح کی مجالس میں شریک ہونے والا دو جذبات اور احساسات سے معمول ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اس طرح کی محافل میں شرکت کی یہ غرض رکھتا ہے کہ اس نے اس دنیا فانی سے جانے والے کے لیے بارگاہ رب العزت میں مغفرت کے لیے التجا کرنا، اور دوسری بات جو فی الواقع اس طرح کی مجالس میں شرکت کرنے والوں کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، وہ موت کے ایک اٹل حقیقت ہونے پر یقین کامل۔ حضرات، یہ سنت الہیہ ہے کہ جو اس عالم وجود میں آیا ہے، جس نے اس دنیا میں آ کے سانس دیا ہے، اس نے بہرحال ایک نہ ایک روز، ایک نہ ایک گھڑی اسرائیل علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پیدا ہونا یقینی نہیں ہوتا، لیکن پیدا ہونے کے بعد مرنا یقینی ہوتا ہے۔ اب پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان زندگی ہے، اس کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ جو درمیانی پیریڈ ہے، یہ جو دنیا میں ہمیں کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 50، کسی کو 80، کسی کو 100 سال موقع فراہم کیا ہے، یہ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑ نہیں دیا ہے۔ آپ خود غور کر سکتے ہیں حضرات، صاحبان علم و فضل لو، کہ اللہ رب العالمین نے اتنے خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ اور پوری کائنات میں افضل ترین اس مخلوق کو قرار دیا جو میں اور آپ ہیں، انسان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم میں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور آپ اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کا کتنا کرم اور اس کو کن کن قوتوں سے اس نے سرفراز فرمایا ہے۔ اور فرما سکے اللہ، ہاتھی اگر کسی 6 فٹ کے انسان کے اوپر قدم رکھے تو وہ سرما ہو جائے، لیکن ایک 6 فٹ کا انسان 1.5 فٹ کا ڈنڈا لے کر اس کے اوپر سوار ہوتا ہے اور جدھر چاہتا ہے اسے گھماتا پھرتا ہے، اور آپ دیکھتے نہیں کہ شیر کہ جس کی ایک جھپٹ سے انسان اس کی خوراک بن سکتا ہے، وہ اس کے ناک میں نکیل ڈال کر گھماتا پھراتا ہے اور سرکس میں لے جا کر اس کے کرتب دکھا کر پیسے کماتا ہے۔
تو یہ جو انسان میں اور آپ اس استعداد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، تو کیا اس لیے کہ ہم کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں اور چند خواہشات زندگی کو پورا کریں اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ کیا یہی مقصد ہے چیز کے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور 7 قسمیں اٹھا کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین جب نوع انسانی سے خطاب کرتا ہے تو پھر ایسی چیزوں کی قسمیں اٹھاتا ہے جن کا ماننے والا بھی انکار نہ کر سکے اور جس کا منکر بھی انکار نہ کر سکے۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے غلاموں سے خطاب کرتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، ان کے بالوں کی قسم کھاتا ہے، ان کے ہاتھوں کی قسم اٹھاتا ہے، جن ریت کے ذروں کو ان کے تلووں کے بوسوں کی سعادت حاصل ہے ان ذروں کی قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن جب نوع انسانی کو خطاب فرماتا ہے تو پھر ایسی چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے کہ بڑا سا بڑا منکر خدا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ 7 قسمیں رب العالمین نے اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اس چمکتے ہوئے سورج کی قسم کھائی ہے۔ اب اس کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا کہ سورج چمکتا نہیں ہے۔ پھر چاند کی چاندنی کی قسم کھائی ہے۔ کون سی شعور انسان، ذی عقل انسان چاند کی چاندنی کا انکار کر سکتا ہے؟ پھر آسمان کے چھت بنائے جانے کی قسم کھائی ہے، زمین کے فرش بچھائے جانے کی قسم کھائی ہے، انسان کی تخلیق کی قسم کھائی ہے، اس کی تصویر کی، اس کو خوبصورت بنائے جانے کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر میں نے 2 چیزیں ودیعت کی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے، میں نے اس کے اندر برائی کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ اب نفس کو پاک کرنے کے لیے میں کسی ایسی فلسفیانہ گفتگو میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا کہ جو میرے لیے بھی مشکل ہو، آپ کے لیے بھی مشکل ہو۔ میں ایک سیدھی سی بات آپ سے کہتا ہوں، قد افلح من زکاها، نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ بس آپ زندگی کے شب و روز گزارتے ہوئے، ہر شخص کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے نا، ہر شخص کے لیے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، تو ہم سب کے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ کون سی ذات ہے؟ ہم سب کے لیے رول ماڈل اسوہ حسنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ بس زندگی کی صبح اور شامل اپنی خلوت اور جلوت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا دو، تمہارا نفس خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اپنی خوشی ہو، اپنی غمی ہو، زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، یہ دیکھو، چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت صرف یہ سوچ لو، یار سونا تو ہے نا، میں نے بھی سونا ہے، آپ نے بھی سونا ہے، یہ سوچ لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کے سونے کا طریقہ کیا تھا؟ صرف مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ اور اگر یہ سوچ کے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے گال کے نیچے، اپنے رخ کے چہرے کے نیچے رکھ کے قبلہ روح ہو کے استغفر اللہ کی 3 تسبیحات پڑھ کے آپ سو جائیں، سونا تو آپ نے ہے، یہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کے اندر سے آنے والا ہر سانس اور اندر جانے والا ہر سانس
آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کا سبب بنے گا۔ پانی تو پیتے ہو نا، میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں، پیاس لگتی ہے، پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں، لیکن اگر پانی پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ دائیں ہاتھ سے گلاس کو اٹھا کے 3 سانسوں میں پانی پیے اور اس نیت کے ساتھ پیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیا تھا، پیاس تو آپ کی بجھ گئی، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار بن گیا۔ اللہ حاضر القیاس، زندگی کے شب و روز کو گزارتے ہوئے، وہ تو ویسے بھی آپ نے گزارنے ہیں، لیکن گزارتے ہوئے اگر اس سراپا کو، اس شاہکار کو، اس پاکیزہ زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اس مرحلے سے گزرے تو قد افلح من زکاہا، تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اور پھر جب نفس پاک ہوگا تو آپ کی زندگی پاک ہو جائے گی، آپ کی زندگی پاک ہو جائے گی تو پھر اس دنیا میں تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، جب ادھر جائیں گے تو جنت آپ کی منتظر ہوگی۔ اور اس سے بہتر قرآن پر ایمان ہے، میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات تو نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ مومن ہے، عمل صالح کرتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ مومن ہے یا مومنہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے میں اس زندگی سے بہتر زندگی اسے دیتا ہوں۔ اس کی بصارت، دیکھنے کی قوت اور صلاحیت ہم سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے سننے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں صرف ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے، اور میں اور آپ جو بھی حضور پر ایمان رکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، کہ جب آپ قبرستان پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، کہتے ہیں، جب کہتے ہیں تو اس نیت سے کہتے ہیں نا کہ وہ سنتے ہیں، اگر سنتے نہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو بیکار محض ہے۔ جب وہ سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو آپ ان کو سلام کیوں دیتے ہیں؟ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم سلام دیتے ہو وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں، اور جو تم نے ان کو سلام دیا ہے اس کو سنتے بھی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے آپ اس کو دیکھتے نہیں؟ دیکھتے نا، لیکن حضور تو فرماتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ تو بصارت میری اور آپ کی زیادہ ہوئی یا بصارت اس کی زیادہ ہوئی؟ دیکھنے کی قوت اور صلاحیت میری زیادہ ہوئی یا اس کی زیادہ ہوئی؟ ہم نے کہا السلام علیکم، اس نے سن لیا، اس نے کہا وعلیکم السلام، میں نے اور آپ نے سنا نہیں؟ سنا ہے، تو بصارت، قوت سماع میری زیادہ ہوئی یا اس کی زیادہ ہوئی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح سے اپنی زندگی کو مزین کرتا ہے اس کو اس سے بہتر زندگی دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو، اپنی صبحوں کو، اپنی شاموں کو، اپنی معاشرتی زندگی کو، زندگی کے تمام مراحل کو اس انداز سے مرتب کرنا چاہیے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ کل اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اس سے بہتر زندگی نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی نصیب ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن حضور کے سامنے جانے کے لیے کچھ طور طریقے تو اختیار کرنے ہیں، کچھ شکل تو بنانی چاہیے تاکہ وہاں جا کے شرمندہ نہ ہو، حضور کہیں یہ دیکھو میرے غلام آ رہے ہیں۔ ورنہ اگر حضور ہمیں دیکھ کے وہاں منہ پھیر لے تو پھر ہماری
بخشش کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ میں واللہ باللہ ثم اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ نمازوں پہ اعتماد نہیں ہے، روزے پہ اتنا اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ 100 خامیاں اور کمیاں اور نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن شفاعت محمد مصطفیٰ پہ یقین کامل ہے، پورا یقین ہے۔ لیکن ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، ہمیں اپنی زندگی اس انداز سے گزارنی چاہیے کہ جو سامنے ہوں تو حضور فخر سے کہیں کہ میرے امتی آ رہے، میرے غلام آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے عزیز جمشید کی والدہ مرحومہ کی مجلس ایصال ثواب میں شریک ہیں، نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے۔ میں آخری جملے کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، آپ کے نبی، آپ کے آقا، آپ کے مولا جن پر ایمان رکھتے ہو، جن کی رسالت پر، جن کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہو، سگی ماں تو دور کی بات ہے، وہ رضائی ماں کے احترام میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، رضائی ماں کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ سامنے دروازے سے خاتون داخل ہوئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اس کی ٹیک لگاتی ہوئی وہ آگے بڑھ رہی تھی، پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب حضور کی نظر اس پہ پڑی تو حضور کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کھڑے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جس کے احترام میں زمین پر نبی کریم رؤوف الرحیم کھڑے ہوں، اس کے احترام میں آسمان پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کھڑے ہو گئے اور پھر آپ غور فرمائیے گا، حضور نے اپنی وہ چادر جس کا قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، اتنی پیاری چادر، اتنی محبوب چادر کہ رب العالمین حضور کا نام لے کر نہیں، اس چادر کے حوالے سے حضور کو پکارتا ہے، یا ایھا المزمل، کملی اوڑھنے والے میرے محبوب، چادر اوڑھنے والے میرے محبوب۔ اس چادر کو اپنے کندھوں سے اتارتے ہیں، زمین پر بچھاتے ہیں اور اس بوڑھی خاتون سے کہتے ہیں، اماں جی آپ اس پر تشریف لائیں۔ اور روایت میں آتا ہے جتنی دیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتون وہاں موجود رہتی ہیں، کسی اور سے مخاطب نہیں ہوتے۔ وہاں ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان، علی، جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، کسی سے مخاطب نہیں ہوتے، صرف اسی خاتون سے بات کرتے ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں، فارغ ہو کے رخصت ہوتی ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی محترم خاتون کون تھی جس کا آپ نے اتنا احترام فرمایا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم اسے پہچانتے نہیں؟ یہ مائی علیمہ سعدیہ ہے جس کا بچپن میں میں نے دودھ پیا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، غور کرو کہ میرا آپ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کا احترام کو یوں ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی سگی ماں کا احترام نہ کر پائیں تو کیا کل حضور علیہ السلام کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ صحابی نے 3 مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، فرمایا تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا تمہارے باپ کا۔ وہ 3 حق محدثین فرماتے ہیں کیا ہے؟ ایک پہلا حق وہ ہے کہ اپنے پیٹ میں ماں اپنے بچے کی پرورش اس انداز سے کرتی ہے کہ پہلو بھی احتیاط سے بدلتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر دوسرا حق وہ ہے جب زچگی کی کیفیت سے وہ گزرتی ہے، انتہائی تکلیف دہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جیتا جاگتا اس دنیا میں آئے۔ اور تیسرا حق وہ ہے کہ جب وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، وہ رات بھر اس کو پنکھا جھولتی ہے، وہ خود پیشاب پہ سوتی ہے،
لیکن اپنے بچے کو تکلیف نہیں ہونے دیتے، لیکن اس سے باپ کا درجہ کم نہیں ہوتا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ میرا آخری جملہ سنو اور اس کو پلے باندھ لو، ساری دنیا کی دعائیں ایک طرف ہے، ساری دنیا کی دعائیں ایک طرف ہے، اپنی ماں اور اپنے باپ کی دعا ایک طرف ہے۔ میرے عزیزوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اگر اس زندگی میں بھلائی چاہتے ہو اور کل آخرت میں نجات چاہتے ہو، اپنے ماں اور اپنے باپ کو راضی کر لو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔